السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 44۔ بخت روا کی لاٹھی گلی میں پڑی، چک چک کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ سلیمان ان کی انگلی تھامے چل رہا تھا۔ وہ متفکر تھا، اسے سر اٹھایا۔ داجی اب کیا ہوگا؟ باجو اور بھائی تو روٹ گئے۔ بخت روا نے گہری سانس لی۔ سلیمان، اس نے گول آنکھیں بڑی کی تو مزید بڑی لگی۔ جب دو وکیل میاں بیوی لڑتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوتا، کیونکہ ان دونوں کے پاس ٹھوس دلائل ہوتے ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے والا بھی ان جیسا ایک جج ہوتا ہے۔ ان کے مسئلے ہماری سخت سے باہر ہے، اس لیے ان دونوں کے لیے بس دعا کرو۔ وہ خاموش ہو گیا اور وہ گلی سے نکل کر سڑک پر چلے آئے۔ وہ بازار سے گزر کر جا رہے تھے۔ آسمان پر بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے چل رہا تھا۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ وہ تائب کیسے بنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ جو نماز پڑھتا ہے باجماعت نماز کا حق ادا کرتا ہے، اس لیے نماز وقت پر پڑھنی چاہیے۔ جو ہدایت چاہتا ہے وہ نماز پڑھنے لگ جائے، پوری توجہ سے پڑھے، ٹھیک ویسے جیسے اسکول کا ہوم ورک تم کرتے ہو۔ کتنی احتیاط سے کاپی پر لائن لگاتے ہو، ویسے محتاط ہو کر ایک ایک عمل کرو اور صدقہ دو۔ صدقہ صرف کما کر پیسے دینا نہیں ہوتا، صدقہ اپنی اچھی چیز کو بانٹنا بھی ہوتا ہے۔ جو نماز کا حق ادا کرتا ہے اور صدقہ دیتا ہے، اللہ اس کا دل ضرور بل ضرور پھیرتا ہے۔ وہ بازار سے دائیں مڑے اور سامنے مسجد کو دیکھتے آگے بڑھتے رہے۔ دوسری طرف سردار جا چکے تھے۔ ہاجرہ آنسو پوچھتے اٹھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ اس نے صحن میں نظر گھما کر دیکھا۔ اندر بیٹھک میں اسلم بیٹھا گراموفون پر غزل سن رہا تھا۔ کبھی کبھی یاد میں ابھرتے ہیں نقش ماضی میٹھے میٹھے سے، وہ آزمائش دل و نظر کی، وہ قربتیں سی وہ فاصلے سے۔ وہ شاز کے ساتھ فاصلہ بنا کر چل رہی تھی۔ وہ سائیکل پکڑے چل رہا تھا۔ قربت بھی تھی، فاصلہ بھی تھا۔ سرما کی دھند آلود صبح میں وہ منظر مٹ رہا تھا۔ کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ اس نے شاز کے ساتھ خود کو کشتی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جزیرے کے باغ میں کھوئے، مغل طرز کے تالاب میں پیر ڈبوئے، منڈے پر بیٹھے فوارے کی بوندوں کو ان پر برستے ہوئے دیکھتے۔ وہ ساری باتیں لگاؤ کی سی، وہ سارے غنوا وصال کے سے۔ وہ سرخ مترنم آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے آگے چلی آئی۔ جہنم خالی ہے اور سب بد لوگ اس دھرتی پر ہے۔ اسلم کی نگاہیں اٹھی۔ ستار کی دھن بیٹھک میں گونج رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ جو چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا؟ آپ جیت جائیں گے تو میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو جیتنے نہیں دوں گی۔ آپ جیت کے بھی نہیں جیت سکیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ مفتوح کے مر جانے سے فاتح کی فتح ملیاں میٹ ہو جاتی ہے۔ اسلم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کرب سے آواز بلند کرتے اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ نے مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں دی۔ وہ خالی چہرے سے اسے دیکھتے اس کی جانب چلا آ رہا تھا۔ آپ نے ہر مرتبہ میرا دل توڑا ہے۔ آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ تنہا چھوڑا ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ آپ نے محبت اور نفس میں سے ہمیشہ نفس کو چنا ہے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اسلم کا خالی چہرہ غم سے ملول ہو رہا تھا۔ وہ اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ وہ غضب سے اس پر چلا پڑی۔ میرے لیے یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں آپ کی وجہ سے گئی، میں آپ کی وجہ سے یہاں سے بھاگی، کیونکہ آپ نہیں تھے۔ آپ میرے لیے کبھی نہیں تھے۔ آپ نے مجھے کبھی خوش نہیں رہنے دیا۔ آپ مجھے اب بھی خوش نہیں رہنے دے رہے۔ وہ کسک رہی تھی تو وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھ سے میرا یہ ہر محبوب شخص دور ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے مجھ سے اسکول میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی آواز میں تڑپ واضح تھی۔ مجھ سے لڑکیاں بات نہیں کرتی تھی تو میں لڑکوں سے دوستی کرتی تھی۔ سب مجھے کھلنڈری کہتے تھے، پر ایسا نہیں تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ مجھے اب بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ مجھے بس شاز سمجھتا تھا۔ آپ نے مجھے عزت سے شادی نہیں کرنے دی۔ آپ نے مجھے حسام سے شادی نہیں کرنے دی۔ اسے سسکتا دیکھ کر اسے رنج پہنچ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے میرا سکون، میری عزت سب لے لیا۔ میں نے سب برداشت کر لیا، پر اب آپ نے مجھ سے شاز بھی لے لیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چلا گیا۔ وہ سسکنے لگی۔ اس کی چیخیں بیٹھک میں گونجنے لگی۔ اسلم کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ آپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے۔ میں اب کیا کروں؟ میں اس کے بغیر کیسے رہوں؟ آپ جانتے ہیں نا اس کا انجام بھی اب جیسا ہوگا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ابو؟ میں اسے اس سب سے نکالنا چاہتی تھی ابو۔ جب وہ ابو کہہ کر چیخی تو اسے لگتا اس کا دل چیرا جا رہا تھا۔
آنکھ سے آنسوں کی روانی اور اس کے گریہ کرنے کی شدت ناقابل بیان تھی۔ آپ نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ آپ نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ آپ کی بیٹی نے کیسے زندگی گزاری؟ آپ نے کبھی مجھے کوئی خوشی نہیں دی، تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا آپ میری خوشیاں چھینے؟ آپ میری گریجویشن کے وقت میرے ساتھ نہیں تھے۔ وہ ہچکا لے لے کر رو رہی تھی۔ وہ آج بھی اپنی گریجویشن کے روز اپنے ساتھیوں کو ان کے والدین کے ساتھ دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ آپ میری کسی سالگرہ پر میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ کسی تفریح پر میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ میری رخصتی پر میرے ساتھ نہیں تھے۔ اسلم وہ اسی جگہ پر آج سے سالوں قبل ایک دبلی پتلی خاتون کا حیولہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ چادر سے ہاتھ نکال نکال کر اسی شدت سے بددعائیں دے رہی تھی۔ اللہ تمہیں یہ دن دکھائے، اس کی گرج بیٹھک کی دیواروں سے گونج کر واپس آتی۔ اللہ تمہیں بیٹی دے، اللہ اسے بھی یہ دن دکھائے۔ تم نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، اللہ میرے صبر کا قہر تمہاری اولاد پر ڈالے۔ اللہ تمہیں نہ پوچھے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں پوچھے جنہیں ہم روتا نہیں دیکھ سکتے۔ نصیب انہیں ہی سب سے زیادہ رلاتا ہے۔ گیلے کھیتوں میں اس کے پیچھے الفت دوڑ رہی تھی۔ بازیاب کی چھن چھن اس کی کسک میں تحلیل ہو کر سوگواریت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، میرا بچہ چھوڑ دو۔ اسلم وہ حلق کے بل جھک کر چلائی تھی۔ اسلم وہ ڈگمگا کر زمین پر گری تھی، چہرہ کیچڑ سے آلودہ تھا۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ اس کی نظروں سے غائب ہو رہے تھے۔ وہ کیچڑ پر ہاتھ مارتے دیوانہ وار چلا رہی تھی۔ آہ آہ آنسوؤں کی کیچڑ سے آمیزش گدلے اشک زمین پر گرا رہی تھے۔ وہ حال میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس چہرے اور ان کے خد و خال مجھے اس کی ماں کی یاد دلا رہے تھے، ہاجرہ کی ماں۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہاجرہ اپنی ماں سے مشابہت نہیں رکھتی تھی، مگر ہاجرہ کے چہرے کی نزاکت اور ملائمت اپنی ماں کی طرح تھی۔ وہ بالکل فاختہ جیسی تھی۔ اس کی بات کرنے کا انداز انتہائی نجیبانہ تھا۔ اس کے غصے میں اشتعال نہیں تھا، پر اس میں شدت تھی۔ اس کی محبت جنونی نہیں تھی، لیکن وہ بہت گہری محبت کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا زرد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا یاسمین کا پھول خشک پڑتے زرد ہو رہا تھا۔ چمکتی آنکھوں سے کوئی نور کھینچ رہا تھا۔ اسے اس سے موتی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسلم چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو۔ اس کے کہے آخری جملے اسے سنائی دے رہے تھے۔ نومولود عبدالتواب کو اس کی ماں ساتھ لگائے مدہوش ہو رہی تھی۔ کم عمر ہاجرہ اپنی دادی کے ساتھ لگے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ پولیس کی ریڈ پر وہ سامان بیگ میں ڈالے چھت پھلانگنے کے لیے نکل رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آتے منڈیر تھامے متانت سے کہہ رہی تھی، اسلم بس کر دو، میری انتہا ہو گئی ہے۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور لاپرواہی سے دیوار پھلانگی۔ کسی دن میں مر جاؤں گی اسلم۔ مگر وہ پیچھے نازائیدہ عبدالتواب اور اپنی بیوی کو دھتکار کر بھاگنے لگا۔ میں مر جاؤں گی ابو، بس کر دے ابو، میں مر جاؤں گی۔ وہی منظر وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاجرہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، میں مر جاؤں گی ابو۔ وہ ہمت کرتے آگے بڑھا، اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لگایا، سسکیاں لے لے کر کہہ رہی تھی، میں کیا کروں ابو، میں مر جاؤں گی ابو۔ اس کی سفید آنکھوں سے صفا کی اتر گئی، عتاب سے اس کے لب بھیجنے لگے۔ وہ ہم کلام تھا، جس نے میری بیٹی کو اس کھیل کا حصہ بنایا ہے، سب مریں گے، سب مریں گے۔ وہ اس کے سر پر تھپکی دے رہا تھا۔ وہ پدرانہ لمس محسوس کر رہی تھی۔ تم اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ، میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گا۔ وہ ایک دم رکی، اس کی آنکھیں کھلی، آنسو رک گئے۔ وہ آنکھیں پھیلاتے اس سے الگ ہونے لگی، گال پر آنسو جمے تھے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، میرا مفروضہ کہتا ہے اس کے پاس مال ہے، میں اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، تم بس چلی جاؤ۔ وہ دم بستہ کھڑی تھی۔ میں تمہیں وقت رہتے تنبیہ کر رہا ہوں، اگر وہ ابھی اس ملک سے نہیں گیا تو پھر یہاں سے اس کی لاش باہر نکلے گی۔ سردار کے پاس اس کے ساتھ کی جانے والی اسمگلنگ کی میٹنگ کی ریکارڈنگ ہے، وہ اسے پھنسائے گا۔ وہ ریکارڈنگ عدالت میں استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس کے خلاف چارجز کاربوریٹ کر سکتی ہے۔ اب سے وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ انسان بد تھا، پر کام اچھا کر گیا تھا۔ شاذ کے خلاف ثبوت۔ اس نے کہا تھا وہ ہاجرہ کے پیروں تلے زمین کھینچ لے گا، اس نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی، وہ بھی بغیر اسے ضرر پہنچائے۔ میں شاذ کو ایک موقع دے رہا ہوں تاکہ وہ یہاں سے دور چلا جائے، صرف اپنی بیٹی کے لیے، مگر وہ ایسا نہیں کرے گا۔ مجھے اس وقت صرف اپنی بیٹی کے لیے سوچنا ہے۔ شاذ نے کہا تھا وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کی نفسیات سے کھیل کھیلا تھا۔ عیاری ہوتی، پہچان جاتی، نفسیات تھی، بیٹی تھی،
پڑھ نہیں سکی۔ اس نے اس کا سر پکڑ کر جذباتی ہو کر اسے دیکھتے بتایا، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا، میں آج تمہیں تمہاری شادی کا تحفہ دیتا ہوں، اسے یہاں سے لے جاؤ اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ وہ شاہ نواز کا حقیقی بھائی نہیں ہے، اس سے تمہارے اور اس کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کیسے بتاتی اسے وہ کون تھا؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹنے لگی۔ رو مت، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ میں تم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ الٹے قدموں سے جانے لگی۔ اسلم اسے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ خالی تھا۔ وہ مڑ گئی، سانسیں گہری ہو رہی تھی، وہ مطلبی ہو رہی تھی۔ اب اس دنیا میں اسے صرف وہ انسان چاہیے تھا۔ وہ پرواہ نہیں کر رہی تھی اس کے لیے اسے کیا کھونا پڑ رہا تھا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر کیا شاز جانے کے لیے تیار ہوگا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اسے لے جائے گی۔ اس کی زندگی میں آنے والے خطرات بھرے لمحات اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ اسے سر پر گولی لگی تھی، کبھی وہ بلڈنگ پھلانگ کر تحقیقاتی اداروں کے افسروں سے بچ رہا تھا، کبھی اس پر گولی کا نشانہ بناتے نقلی افسر کھڑے تھے، کبھی اس کا دماغ مفلوج کرنے کے لیے اسے غلط دوا دی جا رہی تھی۔ اسے ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب آتے ریسیور اٹھا کر کپ کپاتے ہاتھوں سے نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ہیلو، اس پار متحمل شاز بات کر رہا تھا۔ شاز، اس نے اس کی آواز میں نمی محسوس کی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ اس نے آواز سے محسوس کر لیا تھا، وہ خفا نہیں تھا۔ میں واپس آ جاؤ؟ اس پار وہ ذرا مسکرایا۔ آ جاؤ، یہ تمہارا گھر ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تم ناراض تو نہیں؟ اس نے سادگی سے کہا۔ آ جاؤ، آ کر بات کرتے ہیں۔ تمہیں کہیں جانا تھا؟ وہ اس کی فلپ موبائل پر عبدالرفیق سے بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ جانا تو ہے، پر پہلے تم آ جاؤ۔ اچھا، اس نے یہ کہتے ریسیور رکھ دیا۔ بیٹھک سے اسلم اسے دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ میری بیٹی ہے، وہ مجھے چنے گی۔ انسان مکھوٹے پر مکھوٹا پہنتا ہے، اور ایک بدترین مکھوٹا محبت کا ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ یہاں سے جائے گی، وہ اس دلدل سے نکل کر جائے گی۔ میں اپنی بچی کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں اتنے برس اس کے لیے اس سے دور رہا، میں اسے ضرر نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ پلٹی، اس کی نظر باپ سے ملی۔ کاش آپ پوری طرح سیاہ ہوتے ابو، کاش آپ پوری طرح سیاہ ہوتے۔ اس کا دل حاجرہ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اب میں آپ کے خلاف کیسے کھڑی ہوں گی؟ اور وہ سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ شمسہ باورچی خانے میں کاؤنٹر کے سامنے کھڑی تھی۔ کھڑکی سے اس نے گلاس صاف کرتے باہر کا منظر دیکھا۔ مسکرانے کا سبب اس کے گال میں گڑھا پڑا۔ شو شروع ہونے والا ہے۔ وہ جینز پینٹ پر سفید ہائی نیک اور زنک رنگ لانگ کوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ بیٹھک سے گزر کر شاز کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اندر شاز الماری کے پٹ کھول کر حاجرہ کا بنا سویٹر طے کر کے رکھ رہا تھا۔ قدموں کی آواز پر اس نے دیکھا۔ حاجرہ دہلیز کی جانب چلی آئی۔ اس نے پٹ بند کیے۔ وہ باسکٹ نما رنگ بیگ آگے کیے، دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا گراموفون پر فیض کی غزل اب بھی چل رہی تھی۔ نگاہ و دل کو قرار کیسا، نشاط و غم میں کمی کہاں کی۔ وہ جب ملے ہیں تو ان سے ہر بار کی ہے الفت نئے سرے سے۔ راہداری میں شمسہ مکارانہ چال چلتے ہوئے آئی۔ میرے منصوبے ناکام بنانے والے تھے۔ گمان ہوتا تھا قسمت اور حالات شمسہ کے ساتھ تھی۔ حاجرہ شاز کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کی جانب چلا آیا۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر اس سے ساتھ لگایا۔ سوری۔ حاجرہ کی نگاہیں جھک گئی۔ مجھے پتا ہے تم فکر مند تھی۔ شاہ نواز کی وجہ سے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا، وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا۔ اس نے اس کی پشت چھوئی۔ وہ سراسیمہ تھی۔ شاز نے وہ کومل لمس محسوس کیا تو اس نے اسے قبول کر لیا تھا۔ میرا سہارا بننے کا بہت شکریہ، میرے ساتھ چلنے کے لیے شکریہ۔ میں نے ساری دنیا چھانی پر مجھے کوئی تم سا نہیں ملا۔ جس دن میں تم سے ملا تھا مجھے اسی دن معلوم ہو گیا تھا تم وہی ہو جس کی مجھے ضرورت ہے۔ اس کی شانے سے تھوڑی لگائے کھڑی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دل خوف سے بھر رہا تھا، آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی اب تک کی زندگی اس ڈر سے گزاری۔ یہ ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن تمہیں پتا ہے۔ اس نے اس سے الگ ہوتے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی پانی سے بھری چمکتی الماس آنکھوں میں دیکھا۔ میں اب اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں، زندگی ہمیں نہیں ڈراتی، یہ ڈر ہمیں ڈراتا ہے۔ کوئی چیز انسان کی دشمن نہیں، جتنا بڑا دشمن اس کا یہ ڈر ہے۔ الماس آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا۔ مجھے دکھ پہنچا تھا۔ اس نے دونوں انگوٹھوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ میں جس عورت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ اس انسان کے لیے رو رہی تھی جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ ایک اور آنسو ٹوٹا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس آنسو پانی بن کر بہہ رہے تھے۔
وہ اسی قابل ہے۔ حاجہ نے لب بھیج لیے۔ اس سے اسلم کا پدرانہ لمس اپنے سر پر محسوس ہوا اور پھر اسے شاز کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ شاز نے پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ ابو، وہ سننے لگا۔ اس کی پلکیں جھپکی۔ ابو سے میری بات ہوئی ہے؟ اچھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ اس نے ہمت کی۔ تمہاری آج کی ریکارڈنگ سردار کے پاس ہے۔ اچھا۔ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تو؟ اس کے دیدے گھومے۔ شاز نے ان پر غور کیا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں کرتی تھی۔ تو اب سے تم جو کرو گے وہ تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ یہ سنتے ہوئے بے اختیار بولی، تمہیں پھر بھی یہ کرنا ہے؟ مطلب؟ اس کا بھاؤ اٹھا۔ اسے اب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ کیا بات کر کے آئی ہو تم مجھ سے؟ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے مضبوطی سے اس کے شانوں کو گرفت میں لیا۔ حاجہ نے ایک گہری سانس لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری ماں زندہ نہیں ہے۔ تم اس گرداب میں پھنس رہے ہو۔ شاز کی آنکھیں سکڑنے لگی۔ تمہیں یہاں خطرہ ہے، دوسری طرف تمہاری ایک زندگی ہے۔ اب ہم ساتھ ہیں تو حاجہ نے اس کی پیشانی پر ابھرتی ہوئی شکن دیکھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ لوگوں کی بڑی سے بڑی غضبناک کر دینے والی کوتاہیوں پر ضبط کر جاتا تھا، پر آج اسے غصہ آ رہا تھا۔ تو ہم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ابو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ تو وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے ضبط کے سبب سانس لیا۔ اسے اپنے شانے پر بے حد مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر۔ تم وہی ہونا جس نے کہا تھا میں تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارے پاس ہوں گی۔ تم وہی ہونا جس نے مجھ سے کہا تھا میں تمہیں بچا لوں گی۔ وہ تیزی سے بولی، میں ہمارے لیے کہہ رہی ہوں، یہ میں تمہیں بچا رہی ہوں۔ ابو کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اس مگنی کا مال بھی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم خوش رہے۔ تم؟ وہ گرج پڑا، ہم نہیں تم۔ وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ اس نے اسے زور سے ہلایا۔ اسے یہ نہیں پتا میں کون ہوں۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ اسے یہ نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا سوچ رہا ہے۔ اس کے ہونٹ خشک پڑ رہے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ میرے ابو ہے شاز، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے آج محسوس کیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے تکلیف ہوئی تو انہیں بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا میں مر جاؤں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا وہ ہم دونوں کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آنسو گرنے کے سبب اس کا چہرہ تر تھا۔ انہوں نے کہا ہے اگر تم ابھی اس سب سے نہیں نکلے تو پھر تمہاری لاش یہاں سے نکلے گی۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ تم چھوڑ دو نا سب۔ اسے اپنے شانوں پر اس کی گرفت کمزور ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ سب چھوڑ دو، مجھے چن لو۔ شاز کا چہرہ خالی ہو گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اسے ایسا لگ رہا تھا وہ خالی ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ اس کے لبوں پر کربناک مسکراہٹ تھی۔ حاجرہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس شدت سے ڈر گئی ہو، بن موت مر گئی ہو۔ حاجرہ نے لب کھولے پر کہہ کچھ نہیں سکی۔ تمہیں گھمنڈ ہے اس بات کا میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ میکانکی ہو گیا تھا، بے حد خالی۔ تمہیں لگتا ہے میں سب چھوڑ دوں گا؟ اپنے باپ کی ذرا سی محبت ملنے پر تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے کہ اس کے انجام کا خیال تمہارے لیے سخت ناگزیر ہو گیا ہے۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ اسے صرف اسلم کی بیٹی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس آئی ہی اس کی بیٹی بن کر تھی۔ اس کی ذرا سی محبت پر اس کے انجام کی تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو تمہارا یہ حشر ہو رہا ہے۔ تصور کرو، وہ آزردگی سے بولا، تصور کرو میرا کیا حال ہوا ہوگا جب میرے سامنے شاہ نواز کی لاش آئی تھی۔ اختتام پر وہ چلا پڑا۔ اس نے اس کے شانے جھٹک کر چھوڑ دیے۔ اسے چکر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ ہمارے لیے یہ سب کر رہا ہے، یہ سب کہنے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ اس نے میری پیدائش کے دن مجھے یتیم کر دیا، میری ماں کو مجھ سے چھین لیا۔ اس کی وجہ سے 32 سال میں اپنے نام نسب سے ناواقف رہا۔ اس نے میرے شاہ نواز کو مار دیا، اس نے میری بھابھی اور ان کے نازائیدہ بچے کو مار دیا، اور اب اس نے میری بیوی مجھ سے چھین لی۔ میں اسے مار دوں گا، میں اسے اتنی بے رحم موت دوں گا کہ اس کی لاش کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ سانس لینے کے لیے حاجرہ کا منہ کھلا۔ میں نے تم سے کہا تھا میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی میرے مقصد میں شامل مت ہونا۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا میرے متعلق مت جاننا۔ تم نے جانا، تم نے جو کرنا تھا تم نے وہ کیا۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں، کیا تھا نا؟ اس کی گرج پر اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ مجھے پتا تھا تم یہ نہیں کر سکتی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کہا تھا نا میں نے۔ وہ اس کی طرف غصے سے چلایا۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا میں نے۔ اس نے اسے شانوں سے تھامتے ہلایا۔ بیرسٹر حاجرہ، میں کوئی ڈسکلیمر
نہیں ہوں کہ اگر میں نے انکار کر دی تو آپ مجھ سے دستبردار ہو جائیں گی۔ اس کی پلکیں تھکان سے جھک گئی، ایک دم اس کی پلکیں اٹھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا، تمہیں انتقام لینا ہے؟ شاز نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ تمہیں مجھے استعمال کر کے انتقام لینا ہے؟ حاجہ کی آواز بلند ہو گئی۔ تم چاہتے ہو تم میرے ذریعے میرے باپ سے انتقام لو تاکہ وہ اپنا کوئی دفاع نہ کر سکے؟ تمہیں اس بزدلی کا مظاہرہ کرنا ہے؟ حاجہ کی آنکھوں میں غصے کے آثار واضح تھے۔ تم تو انصاف کے لیے لڑ رہے تھے نا؟ ہاں۔ اس کا لہجہ کرخت ہو گیا اور بہت دیر سے ضبط کر رہی تھی، پر اب انتہا ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ جب تم نے مجھ سے کہا تھا اس میں شرکت نہ کرو تو اب تمہیں کیا ہوا؟ مجھے پتا ہے میرا باپ بہت برا انسان ہے، بہت برا، پر کم از کم اس نے مجھے اس سب میں استعمال تو نہیں کیا۔ اس کی دونوں آنکھوں سے بے وقت آنسو ٹوٹے۔ اور تم، اس کی آواز بھررائی، وہ ساتھ ساتھ سسکیاں لے رہی تھی، میں نے یہ جاننے کے باوجود تمہارا ساتھ دیا کہ تم مجھے مسلسل استعمال کر رہے ہو۔ اور شاز کو ایسا لگا تھا جیسے ہاجرہ نے اس کی محبت اٹھا کر واپس اس کے منہ پر دے ماری۔ بالواسطہ بلا واسطہ حاجہ نے انگشت شہادت اٹھائی، تم نے مجھے استعمال کیا۔ پس منظر میں اگر شمسا کے جشن مناتے ہوئے انسنے کہہ کہے سنا سکتی تو ضرور سناتی۔ کرمنالوجی اور معاشریت میں ایک اصطلاح کا استعمال ہوتا ہے جسے بٹرفلائی ایفیکٹ کہتے ہیں، نظریہ انتشار، قیاس تھیوری، چاؤس۔ اس کا آسان سا مطلب ہے ابتدائی کیفیت میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں بعد میں آنے والی بہت بڑی تبدیلیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس تھیوری کے مطابق تتلی کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے ہوا کے ذرات میں انتشار پھیلتا ہے اور وہ ذرات اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ جب ایک ذرے کی حرکت سے دوسرے ذرے پر کچھ دباؤ پڑتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی عمل اگلے ذرات پر بھی رونما ہوتا ہے اور ہوا کے ذرات میں اس قدر افراتفری پھیل جاتی ہے کہ جس کا تصور بھی محال ہوتا ہے۔ اسی ہوا کے دباؤ میں کمی بیشی موسمیاتی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے اور ایسی تبدیلی کی لہر فضا میں انتشار پھیلا دیتی ہے۔ محبت کی تتلی نے اڑنا چاہا تھا۔ نومبر کی ابتدائی خنکی میں اس نے محبت کرنے کی جسارت کی تھی، مگر اختتام میں سرما کی فضا کی سازشوں نے اس کا سرنگو کر دیا تھا۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، سچی محبت کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوا ان کا کیسے ہوتا؟ وہ بوٹ زمین پر اٹھا کر رکھتے ہوئے مڑا۔ وہ انہیں اوپر نیچے کر کے مسلتے پوری طرح مڑنے لگا۔ پینٹ کی جیبوں میں اس کے ہاتھ تھے۔ ہاجرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں لندن واپس چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے اس سے بن دیکھے کہا، تم بہت پہلے جا چکی ہو۔ وہ ضربے لگا رہا تھا۔ غصہ ختم ہو گیا، قصہ بھی ختم ہو گیا۔ مجھے ہانی نے سمجھایا تھا، اس بات سے مت ڈرو کہ عورت کیا کر سکتی ہے، اس بات سے ڈرو کہ وہ کیا فیصلہ کر چکی ہے۔ جو چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لے پھر پلٹتی نہیں، پہلے چھوڑتی نہیں، اور جب چھوڑ دے تو پھر واپس لوٹتی نہیں۔ وہ دروازے تک جاتے رکا۔ ہاجرہ دل خراشی سے اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ قلب ہاجرہ شق ہوا، قلب شاز شق ہوا۔ وہ دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس نے گردن پھیر کر اسے دیکھا، دل سوختہ تھا، لب کھلے۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا انسان ہوں۔ اس کی آنکھیں چینی ہوئی، پر میں اس کے مستحق نہیں تھا۔ میں اتنا تو برا نہیں تھا۔ وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ صنم پوجا تھا تو یہ ہونا مقدر تھا۔ وہ خاک تھا، وہ پتھر کی۔ میں نے تمہیں کتنی محبت دی، پر اختتام میں تم نے دکھا دیا تم اسی کی بیٹی ہو۔ اس کی ذرا سی محبت پر اس کی بیٹی ہو گئی۔ افسوس، میری 12 سال کی محبت تمہیں میری بیوی نہیں کر سکی۔ وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا۔ فیض احمد فیض۔ I owe myself an apology for loving you بیرسٹر ہاجرہ۔ اس سنہرے قصر نما گھر کی دیواریں تاریک ہو رہی تھی، باہر دھند چھانے لگی، افق پر بادل سرمئی ہو رہے تھے۔ میں تنہا ہی ٹھیک ہوں، جو تنہا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ شکریہ مجھے آزاد کرنے کے لیے۔ اس کے دلگیر انداز نے اس کی روح کو تڑپا دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ وہ پلٹنے لگا تو اس نے بے اختیار پوچھا، دعا دے رہے ہو کہ بد دعا؟ وہ زخمی سا مسکرایا، یہ تو میرا ہونا نہ ہونا تمہیں بتائے گا۔ اور وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر نکل گیا۔ ہر بڑھتا قدم دل پر ضربے لگا رہا تھا۔ حاجہ کی لغت میں کوئٹ لفظ نہیں تھا، محبت بھی نہیں تھی۔ اب تھی تو کوئٹ بھی تھا۔ شاہ نواز نے کہا تھا، محبت سب فتح کر لیتی ہے۔ حاجہ کہنا چاہتی تھی، محبت
ہرا بھی دیتی ہے۔ آنکھ سے آنسوں کی بوندیں ٹوٹ کر گری۔ یہ مخاصمت کا خون تھا جو اسے اس سے روکے رکھتا تھا۔ اس کے مفروضے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے تھے، اس مرتبہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ خون ان کے آڑے آئے گا، اور یہ آیا تھا۔ اقرار سے پہلے بے نیاز رہنا آسان تھا، اقرار کے بعد یہ ناممکن تھا۔ وہ محب سے محبوب ہوا تھا، اب محبوب ایک نہیں دو تھے۔ پہلے صرف وہ ہارتا تھا، اب اسے بھی ہارنا تھا۔ ایک بار نہیں، بار بار ہارنا تھا۔ فیض کی غزل اسے سنائی دینے لگی۔ کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے، وہ ساری باتیں لگاؤ کی سی، وہ سارے غنوہ وصال کے سے۔ وہ وہیں کھڑی تھی، شاز کی مہک اسے خود سے آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ نہیں رہی تھی، وہ شاز ہوئی تھی۔ ماضی کو اپنے قلم سے لفظوں میں اتارتے اس نے بھی مجھ سے سوال کیا تھا، کون حق پر تھا، کون ناحق پر، اور میں نے مذہب ہوتے حوالے سب وقت کے کیا تھا رخصت۔ شیخ کے خیمے میں ایک طرف عبدالتواب کھڑا تھا، دوسری جانب تحلیل۔ شیخ نے عبدالتواب سے کہا، ریوالور رکھ دو۔ لڑکے نے ترجمہ کیا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا، مجھے کیا پتا تم لوگ میرے ساتھ کیا کرو گے۔ شیخ نے ترجمہ سنا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان نے جو کہہ دیا ہمارا عمل اسی کے تابع ہے۔ تحلیل اسے دیکھ کر کہنے لگی، عبدالتواب یہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں، ان کا ایمان ہم سے کئی درجے بڑھ کر ہے۔ رکھ دو، کچھ نہیں کریں گے۔ عبدالتواب نے سنجیدگی سے ایک نظر انہیں دیکھا اور بغیر ان کو دیکھتے ریوالور رکھ دی۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ لڑکا ترجمہ کرنے لگا، اللہ کی قسم کھاؤ اور کہو جو کہو گے سچ کہو گے۔ اس نے گہری سانس لی، اللہ کی قسم میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت لعنت لعنت۔ شیخ نے تحلیل کو دیکھا، اشارہ تھا پوچھو۔ وہ استفسار کرنے لگی، کیوں آئے ہو یہاں؟ ساتھ ساتھ لڑکا ترجمہ کر رہا تھا، تمہیں اور رجب کو لینے، تاکہ تم ہمیں مار دو؟ وہ نر اٹھے پن سے بولی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، تاکہ تم لوگ ایک نارمل زندگی گزار سکو۔ وہ خاموشی سے اسے سننے لگی۔ تمہارے جانے کے بعد بہت بربادی ہوئی ہے، داجی اور میں نے رجب پر پرچہ کروایا۔ مجھے شک تھا کیجو اور اس کا شوہر بھی ملا ہے۔ اس کا ذرا منہ کھلا، کیجو؟ رجب کی والد اور والدہ نے بھی کیجو کی خلاف گواہی دے دی کہ وہ اس کے گھر گیا تھا۔ محلے والے اس کے شاعرانہ مزاج کی وجہ سے اس کے خلاف تھے، بس اسی وجہ سے وہ اور اس کا شوہر اندر ہو گئے۔ رجب کورٹ میں پیش نہیں ہوا، اشتہاری ہو گیا۔ ہاجرہ اور شاز بھائی کام کر رہے ہیں، معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ شاز بھائی کا تو تم نام ہی مت لو۔ اسے غصہ آ گیا۔ عبدالتواب تیزی سے بولا، نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، وہ تمہارے بہنوئی ہے، اس لیے تم ان کا دفاع کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے، سب پتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ صفدر تایا کے بیٹے ہیں اور ایس ایچ او شاہ نواز کے لے پالک بھائی۔ اگر وہ صفدر تایا کے بیٹے ہیں تو میں مادھوری دکشت ہوں۔ وہ کرخت آواز میں بولا۔ تحلیل، بات تو پوری سن لو۔ مگر وہ بیزاری سے بولی، جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، بالکل نہیں، وہ بس انصاف کر رہے ہیں۔ تو اس سب میں ہم کیوں پیلے گئے؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ اندر کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے موضوع بدلا، تم کس سے شادی کر رہے ہو؟ کوہ نور سے۔ اس کی حیرت سے چیخ نکلی، کیا؟ کوہ نور؟ وہ تو تم سے نفرت کرتی تھی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ جذباتی ہوئی، دیکھو تمہارے یہ گھٹیا پینترے نہیں چلنے والے، اور میرا دل اب تمہارے لیے نہیں دھڑکتا۔ مجھے رجب سے محبت ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ مجھے پتا ہے اس کے ساتھ زندگی تھوڑی ٹف ہے، لیکن وہ اچھا انسان ہے۔ وہ کہتے کہتے رکی، ایک منٹ، ویسے شاز بھائی کا ہمارے گھر جاسوس کون تھا؟ اس نے سادگی سے بتایا، کوہ نور۔ ایک منٹ کے لیے وہ رکی، میری دوست کوہ نور؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تحلیل نے سرد مہری سے سر جھکایا۔ ابھی تک میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ارشد بھائی ہی شاز بھائی یعنی سائیکل والے بھائی ہے۔ ابھی میں ریکور ہو رہی تھی کہ تم آ گئے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ تم نے بھتہ خوری چھوڑ دی ہے اور تم کوہ نور سے شادی کرنے والے ہو۔ ابھی بھی سنبھل ہی رہی تھی، تم نے کہہ دیا کوہ نور جاسوس تھی، اور اوپر سے کیجو اور اس کے شوہر کو جیل۔ اس نے میکانکی انداز میں سر اٹھایا اور اس پر غصے سے چلا پڑی، تم ناول کیوں نہیں لکھتے؟ شیخ سختی سے بولے،
उन दोनों ने उन्हें चौंक कर देखा। लड़के ने कहा आहिस्ता। तहलील ने एक गहरी सांस ली और उनका लिहाज किया। उठो और दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो। उसने रिवॉल्वर की जानिब देखा और शेख ने उसे टोका। हूँ। उसने नज़र उठाई और चबा चबा कर बोली, इसकी सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। अब्दुल तवाब ने जब्त से एक गहरी सांस ली और कहने लगा, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, मगर ये सच है कि कोहिनूर ही शाज भाई की जासूस थी। उसने तुम्हारी मंगनी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए तोड़ी थी। और वो रजब से मोहब्बत नहीं करती थी। वो ये भी जानती थी कि रजब उसे पसंद नहीं करता था। उसने ये वजह इस्तेमाल करके मुझसे दोस्ती की ताकि वो शाज भाई की मालूमात निकाल सके। तहलील ने मूड से सीने से बाजू बांध लिए। अगर उसने ऐसा किया भी तो मुझे उससे कोई गिला नहीं। उसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है, और कोहिनूर जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं और किसी भी अच्छे काम के होने पर अपने मनहूस ख्याल आपसे शेयर नहीं करते। तुमसे बात करना बेकार है। उसे नज़र घुमा कर देखा। रजब कहाँ है? वो चित्राल गया है, आ जाएगा तो उससे कर लेना बात। और यहाँ कहाँ रहते हो तुम लोग? उसने उसे देखा। वो बताने लगी, मैं शेख के घर और रजब अपने एक दोस्त के। वो महफूज हुआ। मुझे लगा तुम लोग एक शादीशुदा जोड़े की तरह जिंदगी बसर कर रहे हो। रजब तो फरिश्ता है। तहलील को गुस्सा चढ़ा। ताबे अपनी हद मत भूलो। शट अप। अब्दुल तवाब ने उसे सख्ती से कहते उंगली दिखाई। शेख बड़े सब्र से उन दोनों को एक दूसरे से जबान दराजी करते देख रहे थे। ज्यादा घमंड मत करो, इतनी भी हसीन नहीं हो तुम, और अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसका गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा रजब से कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों मरो या जियो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा बस चलता तो मैं कभी यहाँ ना आता। बस कीजो और उसके बच्चों की वजह से यहाँ आया हूँ। अगर उसे बाहर निकालने का और कोई तरीका होता तो मैं यहाँ ना आता। हमें तुम्हारी गवाही चाहिए। मुझसे ये तौका मत रखना कि मैं गवाही में शाज भाई का नाम नहीं लूंगी। उसने उससे तंग आते मुंह मोड़ लिया। इस लड़की को मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। उसने एक गहरी सांस ली और उसे देखा। शाज भाई के साथ अब्बू और चचा ने बहुत ज्यादती की है, एक बार नहीं दो बार। तुम्हें उनकी जानिब की कहानी सुननी चाहिए। तहलील ने बेबसी से उसे देखा। अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगी तो सब कहेंगे मैंने फरार होकर शादी की। तुम उसकी फिक्र मत करो, हाजिर डिफेंस बैरिस्टर है, देख लेगी। वो मायूस होने लगी। लेकिन ये सब जितना आसान है उतना लग नहीं रहा। इस सब में अम्मा का क्या रद्द अमल होगा? वो तो रजब को कभी कबूल नहीं करेंगी, और अगर माओ ने मदद कर दी। उसे खौफ आने लगा। किसी ख्याल से उसने सर उठाया। ये रजब अभी तक क्यों नहीं आया? वैसे अभी एक और खबर है। उसने संजीदा से अब्दुल तवाब को देखा। रजब की अम्मा गुजर गई हो। उसका हाथ मुंह पर पड़ गया। उसने आज घर फोन करना था, इसका मतलब उसे पता चल गया है। खैमे का पर्दा हटाकर अप्सरा चली आई। तहलील। उन्होंने उसे देखा। तहलील को याद आया, मेरे शहर में मेरी एक सहेली है जो रजब को पसंद करती है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। अच्छा, तो वो तुम्हारे शहर वाला और वो सहेली साथ हो जाओ और तुम और रजब साथ हो जाओ। वो उठ खड़ी हुई। अप्सरा वो नासमझी से उसे देख रही थी। अगर तुम काहन हो तो अंदाज़ा लगाओ रजब कहाँ है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अब रजब कहाँ है, क्या रजब को वो लोग बचा पाएंगे, अब आगे क्या होगा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने कॉन्टेक्ट्स में नावल को ज़रूर शेयर करें। नावल काफ़ी बड़ी है बट बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस, उलझी हुई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसे सुलझाएंगे, एंड तक इसे ज़रूर पढ़ेंगे और आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।